صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے ہمیں عبادت کا نظام عطا فرمایا۔ اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، دعا ہے، صدقہ ہے، جتنا عبادات کا نظام ہے وہ اللہ سے تعلق قائم کر کے اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے اس کا یہی خلاصہ ہے، ان کی عبادتیں، ان کی مناجات اور ان کا اللہ سے تعلق جو بنا، اور ایسا تعلق کہ اللہ سے وہ براہ راست لینے والی بن گئی۔ دیکھیے جو اسلام ہے، اسلام میں، دین میں شروع سے آخر تک انفاق کا حکم ہے، خرچ کرنے کا حکم۔ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرو، مساجد پر لگاؤ، علم پر لگاؤ، بس لگانا ہی ہے۔ جہاں آپ قرآن پاک میں دیکھیں، حدیثوں میں دیکھیں، بس ایک ہی بات ہے کہ لگاؤ۔ اس کو کہتے ہیں انفاق۔ ایک آدمی یہ سوچے کہ صرف لگانا ہی ہے تو انکم کہاں سے؟ انکم ہوگی تو لگائیں گے۔ آمدنی کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا معراج کے سفر میں، اور سارے خزانے بتائے، دیکھو یہ ہمارے خزانے ہیں، اور ان خزانوں سے لینے والی جو عبادات ہیں اور عبادات کا جو خاص عمل ہے نماز، وہ اللہ نے دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ عبادت جتنی قوت والی بنے گی، جتنی طاقتور بنے گی، بندہ اللہ کے خزانے سے لے گا اور اللہ کی مخلوق پر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اسی لیے دیکھیں آپ، جس کا جتنا اللہ سے تعلق زیادہ ہے اتنا وہ سخی ہے، اور سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کا اللہ سے تعلق سب سے زیادہ ہے۔ سمجھ رہے، یہ نظام ہے، جس کا جتنا اللہ سے تعلق اتنا سخی۔ وہ کبھی ڈرتا نہیں خرچ کرنے پر، وہ کبھی جو ہے گھبراتا نہیں ہے کم ہونے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کے خزانوں پر یقین ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ اسی لیے دوستوں کے عبادات کا نظام جو ہے یہ ہمیں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، کہ ایک ایک عمل ہمیں اللہ سے تعلق۔ اور یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے یہ صرف انہی کا نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں منتقل فرمائی۔ مدینہ منورہ کے ایک گھر کا واقعہ ہے، ایک صحابیہ کا، جو ہم قرآن پاک میں حضرت مریم کا واقعہ پڑھتے ہیں، بالکل وہ خوبی، وہ صفت اللہ نے صحابیات کی زندگی میں منتقل فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے گھر میں آئے، گھر کے اندر جو ہے گھر والوں سے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے، تو کہنے لگی فاقہ ہے، گھر کے اندر کوئی چیز کھانے پینے کی اس وقت نہیں ہے۔ فخرج الی البریہ، وہ جنگل کی طرف نکل گئے، کیونکہ مردوں کی ذمہ داری اللہ نے باہر کے کاموں سے جوڑی ہے، عورت کی ذمہ داری اللہ نے گھر کے اندر سے جوڑی ہے۔ اب وہ صحابی جو باہر نکلے، تو یہ خاتون، یہ ہمیں سیکھنا ہے، یہ خاص طور پہ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ یہ نہیں کہ چلو وہ گئے ہیں، جب تک کچھ نہ لائیں تو ہم بیٹھے رہیں، ایسا نہیں۔
جیسے ہی وہ نکلے انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اللہ سے جوڑا. نماز ہے، دعا ہے. عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ شوہر کے برے حالات میں وہ ساتھ دیتی ہے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جو شوہر جاب کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو عورت اس موقع پر 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھے، 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے. یہ ہے روزی کو کھینچنے والی چیز، برکتوں کو لانے والی چیز. یہ صحابی گئے اور انہوں نے جو ہے یہ خاتون نام بھی حدیث میں ان کا نہیں ہے. سوچیں عام بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو کیا کرتے؟ اللہ سے رجوع ہوتے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. بے چین، بے قرار، پریشان حالات ہیں تو کیا کرے؟ اللہ کو پکارے. وہ صحابیہ جو ہے نا کہنے لگی اللہم، اپنے چولہے کے پاس کھڑے ہو کر اللہم ارزقنا، اللہم ارزقنا، اللہم ارزقنا، اللہم ارزقنا ما نطحن وما نعجن وما نخبز. حدیث میں آتا ہے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. ہر قدم پر اللہ سے مانگنے والا مزاج جو ہے اللہ سے جوڑ دیتا ہے. جتنا چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ سے کہتے رہیں گے. دیکھیے یہ صحابیہ جو ہے نا انہوں نے ہاتھ اٹھا نہیں، بس چولہے کے پاس کھڑی ہیں اور بس زبان ان کی ہل رہی ہے. حضرت مریم کا واقعہ دیکھیں، اس میں یہی بات ہے. حضرت زکریا علیہ السلام آئے حجرے میں تو بے موسم پھل موجود ہیں. پوچھا مریم کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم کا جواب ایسا ایمانی جواب تھا، کہنے لگی قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے. محبت من عندی اللہ، میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے، میرے اللہ کے خزانے سے آیا ہے. اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے حساب جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. لیکن ایک نظام عبادت کا کیا بنایا، ایک بات میں ذہن میں کہ عبادات میں قوت پیدا کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلی چیز کہ اپنی عبادت پر یقین پیدا ہو. جو عمل میں کروں اگر وہ یقین کے بغیر کروں گا وہ عمل رواج بنے گا. دعا کر رہا ہوں، 3 چیزیں بڑی خطرناک ہیں. نماز ہے، تلاوت ہے، دعا ہے. اس کے اندر غفلت اللہ کو بالکل نہ پسند، کیونکہ یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی. نماز میں غفلت، مناجات میں غفلت. آدمی اسی لیے حدیث میں اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کرتے ہیں لیکن قلب غافل آدمی کس سے مانگتا ہے؟ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں غفلت کے ساتھ. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ایسی انہوں نے دعا کی کہ ان اللہ یرزق من یشاء. تو میں لے کر رہا تھا عبادت میں قوت پیدا ہوگی کر میں جو دعا کروں، میں نماز جب پڑھوں، اس کے لیے یقین ہو اس پر اللہ میرا مسئلہ حل کرے گا، اس سے اللہ میرا مسئلہ حل کرے یقین کے ساتھ. اور دوسری چیز اس عمل کا ظاہر عمل علم کی روشنی میں ہو، علم جہالت والا عمل نہ ہو. اور تیسری چیز وہ عمل اخلاص کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کے ساتھ. یہ 3 چیزیں. چوتھی چیز اس عمل کو حفاظت کرنے والی کیا ہے؟ وہ ہے حقوق العباد. آدمی اچھا عمل کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن حق تلفیاں کر رہا ہے، وہ عمل قوت والا نہیں بنے گا، وہ عبادت قوت والی نہیں بنے گی. حق تلفی عمل کی حفاظت کرتی ہے، حقوق العباد عمل کی حفاظت کرتے ہیں. اور بد اخلاقی اور حق تلفی یہ عمل کو خراب کر دیتی، عمل کی جان نکل جاتی. تو عبادت قوت والی، دعا قوت والی. تو صحابیہ کہنے لگی اللہم ارزقنا، اللہم ارزقنا، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اے اللہ میرے رزق عطا فرما. اب ہوا کیا؟ مسند احمد کی روایت ہے چکی جو ہے چلنے لگی. سبحان اللہ، چکی چل رہی ہے. وہ صحابی آئے باہر سے، اب وہ چکی اندر سے چل رہی ہے، آٹا نکلتا جا رہا ہے، گھر کے برتن بھر رہے ہیں. وہ شوہر کھڑے ہوئے، پوچھا کہاں؟ من این ھذا. یہی سوال حضرت زکریا نے پوچھا کہاں سے آیا. تو یہ صحابی پوچھ رہے کہاں سے؟
سبحان اللہ. دیکھیں نا، جو بنی اسرائیل کی صالحات جو جواب دیا کرتی تھی وہی جواب مدینے کی صحابیات دے رہی. یہ صفات جو ہے دوستو، یہ اصل میں ہم قرآن پاک ہماری زندگی میں چاہتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ھذا رزق اللہ، ھذا رزق اللہ، ھذا رزق اللہ. یہ اللہ کی روزی ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے. سبحان اللہ. وہ صحابی جو ہے، اسی لیے جو ہے نا جلد بازی جو ہے نا کبھی نہیں ہونی چاہیے. جلد بازی بعض چیزوں میں ہو، نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھنے میں، لڑکی بڑی ہو جائے تو نکاح کرنے میں، جنازہ تیار ہو جائے تو اس کے نماز پڑھنے میں، وہاں جلد بازی. وہ یہ جلد بازی ایسی، وہ گئے اور جا کر انہوں نے وہ چکی کا جو پارٹ تھا اٹھایا تو کچھ بھی نہیں. اور یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات ایسی ہوئی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ان سے فرمایا لو ترکها لطحنت الى یوم القیامہ. ایک روایت میں ہے اگر تم اس چرخی کو اسی حال میں چھوڑ دیتے جب تک تمہاری زندگی تھی وہ چلتی رہے گی. اور ایک روایت میں ہے قیامت تک اللہ اس کو چلاتے رہتے. تو یہ چیز اصل ہے کہ عبادات جتنے بھی ہیں، حضرت مریم کی جو عبادات سنائی، یہ عبادات ہمیں اسی لیے یہی چیز صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں منتقل کی. انہوں نے اس سے اللہ سے تعلق پیدا کیا اور اللہ سے لینے والی اللہ کے خزانوں سے. اسی لیے ایک بات، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اللہ سے کہنے والے بنے. چھوٹی چھوٹی باتیں، اس سے اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا. ہاں، اے اللہ مجھے جماعت کے لیے نماز آسان کر دے، اے اللہ مجھے گھر پہنچنا ہے آسان کر دے، اے اللہ میرے کام کو آسان کر دے. میرا دل ہی دل میں یہ بہت آسان چیز ہے اور اللہ سے تعلق پیدا ہونے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے تعلق ہمیں نصیب فرمائے، اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.